بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے کسی کو امانت رقم دی ہے یا کسی سے لی ہے تو پھر یہ ویلاگ آپ کے لیے بہت اہم ہے اور اس کو لازمی سنیے گا۔ کب کوئی رقم امانت میں دی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت ہوگی، کب کسی رقم کو فراڈ کے زمرے میں شامل کیا جائے گا، کیا یہ دونوں جرم اکٹھے لگ سکتے ہیں، کیا فراڈ جو ہے امانت میں خیانت ہو سکتا ہے، کیا امانت میں خیانت فراڈ ہو سکتی ہے۔ اتنا یہ مکس لیگل کویسچن ہے کہ اس پر اکثر پولیس، مدعی، گواہان اور وکلا صاحبان بھی بعض اوقات مسلیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھنا، اس کی باریکی کو بہت اہم ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں سے سبسکرائب کیجئے۔ یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ اس سے قانون سیکھ کر اپنے حقوق کا، اپنے دوستوں کے حقوق کا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا زیادہ اچھی طرح سے تحفظ کر سکیں گے۔ اور پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ جو ضابطہ تعزیرات پاکستان ہے، اس میں کوئی چیز کسی کو امانت رکھنا، دینا، اور وہ شخص جس کو امانت میں دی گئی ہو چیز، وہ اس میں بعد میں بدنیتی سے خیانت کر کے اس کو ذاتی استعمال میں لے آئے یا خود بخود کر لے، تو اس کو امانت میں خیانت کہتے ہیں، بریچ آف ٹرسٹ۔ اس پر جو سزا کی دفعہ ہے وہ دفعہ ہے 406 PPC، اگر پرائیویٹ شخص ہے تو ہمارے ہاں یہ روزمرہ کا کام ہے۔ ہم لوگوں کو ادھار رقم دیتے ہیں، جب وہ نہیں دیتے تو اس کو امانت میں خیانت بنا دیتے، کیونکہ ادھار دینا سول معاملہ ہے۔ ہم کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں، اور جب سودا کامیاب نہیں ہوتا تو ہم اس کو امانت میں خیانت بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے امانت میں خیانت کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امانت میں خیانت کے بارے میں سمجھنے کے لیے جو اس کی متعلقہ دفعہ ہے وہ ہے 506۔ یاد رکھیے، قانون میں دو طرح کی دفعات ہوتی ہیں۔ ایک پینل کلاز ہوتی ہے جس میں سزا لکھی ہوتی ہے کہ کسی کی کیا سزا ہوگی، کس جرم کی کیا سزا ہوگی، مگر اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے ایک اور دفعہ جس میں اس جرم کی تعریف کی گئی ہوتی ہے کہ وہ جرم کب، کیسے اور کن صورتوں میں بنتا ہے۔ جب جرم بنے گا تو اگلی سزا کی، چونکہ ہمارے مقدمات عام طور سزا کے سیکشن سے پکارے جاتے ہیں اور بلائے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں وہ تو یاد ہوتے ہیں۔ جن جرائم میں سزا ہو رہی تھی، اس کی سزا، اس کی تعریف کا ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس کے انگریڈینٹ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہماری درخواستوں میں غلطی ہوتی ہے، ہماری ایف آئی آرز میں غلطی ہوتی ہے، ہماری شہادت میں غلطی ہوتی ہے۔ اچھا وکیل اور اچھا لیٹیگنٹ بننے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشن آف اوفینس کا پتہ ہونا ہے، اوفینس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی جرم کیسے بنتا ہے، اس کے انگریڈینٹ کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہیں۔ اب دیکھیے دفعہ 405 جو PPC ہے وہ ہے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ۔ whoever being in any manner entrusted with the property or with any dominion over property dishonestly misappropriate or convert to his own use to that property۔ تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، یعنی نمبر 1 تو یہ کسی بھی طریقے سے وہ پراپرٹی کسی شخص کے حوالے کی جائے، اور حوالے کس طرح کی جائے کہ اس کے قبضے میں چلی جائے۔ اس کے بعد پھر وہ بدنیتی سے اس کو اپنے استعمال میں لے آئے یا اس کو مس اپروپریٹ کر دے، تو یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہو گئی، یعنی امانت میں خیانت کی دفعہ مکمل ہو گئی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو چیز، کار دے دیتے ہیں کرائے پہ، وہ نہیں دیتا، ہم امانت میں خیانت بنا دیتے ہیں۔ ہم کرائے پہ چیز دیتے ہیں یا پھر ہم کوئی چیز ادھار دے دیتے ہیں یا ہم ایگریمنٹ میں دے دیتے تو ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کہ اس میں لفظ بے خیالی میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے فراڈ کی نیت سے ہم سے حاصل کر کے یہ ایسا کیا۔ اب یہیں سے وہ جرم ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کے انگریڈینٹ کیا بنیں گے کہ کسی کو کوئی چیز امانت کے لیے دی جائے اور اس کے قبضے میں چلی جائے، یعنی مطلب باریکی یہ ہے کہ امانت کے خیانت میں چیز جب حوالے کی جاتی ہوتی ہے اس وقت بدنیتی نہیں ہوتی، اس شخص کی نیت خراب نہیں ہوتی، اس کو امانت میں رکھی جاتی ہے چیز،
کہ واپس دے دے گا، مگر جب وہ نہیں دیتا بعد میں اس کی نیت خراب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں امانت میں خیانت۔ اب جو اس کے مقابلے میں ایک سیکشن ہے جس کو مکس کر دیا جاتا ہے وہ ہے چیٹنگ، یعنی 420 لگا دیتے ہیں، کرمنل چیٹنگ فار دا ڈیلیوری آف پراپرٹی۔ چیٹنگ اینڈ ڈس آنیسٹلی انڈیوسنگ ڈیلیوری آف پراپرٹی، 420 بھی پینل کلاز ہے، اس کی 7 سال سزا ہے، اور اس کی تعریف ہے 415 میں چیٹنگ۔ Whoever by deceiving any person fraudulently dishonestly induces the person so deceived، so اس کی ابتدا میں ہی بات سمجھ آ گئی کہ اس میں کوئی شخص اولاً اس کی نیت ہی دھوکہ دینے کی ہو، کسی کو ورگلا کر دھوکہ دے کر وہ کوئی چیز حاصل جب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے دھوکہ دہی سے وہ چیز حاصل کی ہے۔ اب دونوں میں فرق یہ ہو گیا کہ امانت میں خیانت میں نیت پہلے خراب نہیں ہوگی، بعد میں نیت خراب ہوئی، اور فراڈ میں نیت پہلے سے خراب ہوتی ہے، وہ چیز لے لیتا ہے۔ اس باریکی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو اپنی ایف آئی آر کو سٹرونگ کرنے کے لیے لکھ لیتے ہیں کہ اس نے بدنیتی سے وہ چیز حاصل کی۔ جیسے آپ یہ الزام لگاتے ہیں امانت میں خیانت کا چارج ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ فراڈولنٹ کسی کو کہیں گے تو کہیں گے اس کی نیت فراڈ کی نیت سے حاصل کر کے دھوکہ دے کے مجھ سے چیز حاصل کی، تب تو فراڈ کا چارج بن گیا۔ اگر آپ کہیں گے امانت میں لی تھی تو پھر یہ مت کہیے کہ امانت اس نے بدنیتی سے لی، اس نے امانت میں لی مگر بعد میں اس کی نیت خراب ہو گئی۔ یہ دونوں فرق ہیں۔ اب اس پہ ججمنٹس بہت ساری اچھی، بہت یونیک ججمنٹ ہے۔ مثلاً 1988 پی سی آر ایل جے پیج 1280، جس میں اسی کو ڈسکس کیا گیا کہ جب چیز پہلے دی جائے گی اور اس وقت اس کی نیت پہلے سے خراب ہوگی تو پھر 406 نہیں لگے گا۔ اگر پہلے سے نیت خراب ہے تو 420 تو لگے گا مگر 406 نہیں ہوگا۔ اس لیے اس دونوں کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک دوسری ججمنٹ ہے 2014 ایم ایل ڈی پیج 524، اس میں یہ تھا کہ معاہدے کے لیے ایک رقم دی گئی تھی مگر جب اس نے نہ دی اس کے خلاف 406 کا پرچہ دے دیا گیا۔ تو آنریبل ہائی کورٹ نے اس میں یہ ہولڈ کیا کہ جو چیز کسی معاہدے کے لیے دی جائے گی تو وہ بریچ آف کنٹریکٹ ہے، وہ سول لٹیگیشن ہے، وہ بریچ آف ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے 406 کا جرم نہیں بنے گا اور وہ سول لٹیگیشن کا ایشو ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ججمنٹ ہے 2012 پی سی آر ایل جے پہ 708، اس میں بالکل فراڈ کا بھی اگرچہ ایلیمنٹ تھا۔ اس میں کیس یہ تھا کہ اس شخص نے علاقے کے لوگوں کو یہ فراڈ دے کر ورغلا کر کہ جی آپ مجھے رقم دیں میں آپ کو پروفٹ دوں گا، انہوں نے وہ رقم پروفٹ پہ دے دی۔ اب اگر یہاں سے دیکھا جائے تو پھر اس کی نیت دھوکے کی بھی ہو سکتی تھی کیونکہ لیے اس نے اس طرح، یا پھر اس نے امانت والا تو خیر ایلیمنٹ ہی نہیں تھا۔ اب اس کا جب فیصلہ آنریبل ہائی کورٹ میں گیا تو آنریبل ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ جب لوگوں نے اس کو رقم دی کہ ہم کو پیسے دے گا، اس کا پروفٹ دے گا، تو یہ بیسکلی کنٹریکچول اوبلیگیشنز ہے۔ اگر کوئی شخص پروفٹ کے لیے رقم حاصل کرتا ہے کسی سے اور بعد میں پروفٹ نہیں دیتا تو نہ یہ بریچ آف ٹرسٹ میں جائے گا اور نہ یہ چیٹنگ میں جائے گا، لہٰذا اس کو دونوں چارجوں سے بری کر دیا گیا۔ اسی طرح اور بھی ججمنٹ ہیں جس میں اس ایلیمنٹ کے ساتھ اگرچہ یہ تھا کہ ایسی چارج جو ہے وہ دیر سے لگایا گیا، ایف آئی آر تاخیر سے ہوئی تھی، تو اس پہ یہ دو ججمنٹس، اس میں آنریبل کورٹ نے وہ ایف آئی آریں ہی کویش کر دی، 14 پی سی آر ایل جے 487 اور 11 سی ایم آر پیج 1614، ان دونوں کیسز میں ایف آئی آر کو ہی کویش کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ باریکی سے سمجھنے والی بات ہے کہ امانت وہ چیز ہوتی ہے جو بغیر کسی مقصد کے صرف حفاظت کی غرض سے کسی کے پاس رکھی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز کسی مقصد سے رکھیں گے وہ امانت سے نکل جائے گی۔ مثال کے طور پر وہ کوئی چیز آپ سے استعمال کے لیے مانگتا ہے، آپ دے دیتے ہیں، تو یہ آپ نے رکھنے کے لیے نہیں دی تھی۔ مثلا کسی چیز کو سیل کرنے کے لیے کہیں رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی مقصد ہے، انٹرسٹمنٹ نہیں ہے۔ انٹرسٹمنٹ میں کوئی مقصد نہیں ہوتا اور فراڈ میں لوٹنا اور دھوکہ دینا مقصد ہوتا ہے۔ تو دونوں کو کبھی مت ساتھ جوڑیے، یہ دونوں علیحدہ چارج ہیں اور یہ دونوں چارج کٹھے نہیں لگ سکتے، یہ چارج ہی کٹھے فریم نہیں ہو سکتے۔ ایف آئی آر تو پولیس دے دے گی لیکن اگر عدالت میں ہے تو آپ اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں
کبھی بھی 406 اور 420 کا چارج کٹھے نہیں لگ سکتا، دونوں میں سزا نہیں ہو سکتی، اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی جیسے ہی ایک سیکشن لگے گا دوسرا خود بخود اس میں سے آؤٹ ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا اور آئندہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں کام آئے گا۔